ڈرامہ سیریل تپش کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں شفا شازر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور نرمین کے ساتھ ایک بہت بڑی لڑائی بھی ہونے والی ہے۔ نرمین شازر کو پسند کرنے لگی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، لیکن شفا ایسا ہرگز نہیں چاہتی، کیونکہ وہ شازر کو اچھی طرح جان چکی ہے۔ وہ اس کے ارادوں سے بھی واقف ہے اور جانتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کے لیے مناسب انسان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شفا اپنی نند، جیسے وہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہے، کی زندگی خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن نرمین ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ ہر بار شفا کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے اور ایسے سوال کرتی ہے جن کا جواب دینا شفا کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ کبھی وہ طنز کرتی ہے، کبھی جاتے آتے اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے، آپ تو کہتی ہیں کہ شازر میرے لیے ٹھیک نہیں، پھر آپ خود اس کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ اس کی گاڑی میں کیوں جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ آفس کیوں کرتی ہیں؟ اگر یہ سب آپ کے لیے جائز ہے تو میرے لیے غلط کیسے ہو گیا؟ اور جب وہ آپ کو فون کرتا ہے تو آپ فوراً کال بھی اٹھا لیتی ہیں۔ آخر آپ دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یا پھر آپ میرے بھائی کو بیوقوف بنا رہی ہیں؟ یہ سب باتیں شفا کو بہت تکلیف دیتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہتی ہے اور جانتی ہے کہ اگر اس نے غصے میں جواب دیا تو گھر کا ماحول مزید خراب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ صبر کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ خود شازر سے بات کرے۔ شفا ایک دن شازر سے کہتی ہے، تم اب تک اکیلے کیوں ہو؟ اگر تمہیں شادی ہی کرنی ہے تو پھر کر کیوں نہیں لیتے؟ شازر ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، میں تو کافی عرصے سے قید ہوں، لیکن تیار بیٹھا ہوں، مگر ابھی تک کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو مجھے اپنی محبت کی قید میں رکھ سکے۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے، ایسا ایک انسان ہے جو تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی شازر کے دل میں ایک امید جاگ اٹھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید شفا اپنے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی شفا نرمین کا نام لیتی ہے تو شازر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ دوسری طرف معاذ گھر آتا ہے اور ایک بار پھر شفا سے یہی سوال کرتا ہے کہ آخر وہ شازر کے بارے میں اتنا برا کیوں سوچتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ تمہیں شازر سے اتنا مسئلہ کیوں ہے۔ اس پر شفا سکون سے جواب دیتی ہے، میں نے اس سے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنے کو کہا تھا، لیکن اسے وہ کام کرنا بھی نہیں آیا۔ اسی دوران اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، پھر الٹا وہ مجھ پر ہی ناراض ہونے لگا، کہنے لگا کہ تم تو خوش ہو رہی ہو، تمہیں میری تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم صرف بزنس پارٹنر ہیں۔ شفا معاذ کو بتاتی ہے، مجھے اس کی یہی بات سمجھ نہیں آتی، کبھی وہ معمولی سی بات پر بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور کبھی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے جیسے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خیال رکھنے والا ہی نہ ہو۔ اس کا رویہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اسی لیے میں اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ معاذ یہ سب سن کر کہتا ہے، مجھے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نظر نہیں آتی، شاید وہ صرف جذباتی انسان ہے۔ لیکن شفا فوراً جواب دیتی ہے، نہیں، مجھے تمہارا دوست شروع سے ہی عجیب لگتا ہے، کبھی بے وجہ ناراض ہو جاتا ہے، کبھی اتنی زیادہ فکر دکھاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف شازر ڈاکٹر کو فون کرتا ہے اور اس سے صاف صاف کہتا ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، تمہارے والد نے تمہیں اس بچے کا آپریشن کرنے سے منع کیا تھا، اسی لیے تم واپس نہیں آئے۔ ڈاکٹر خاموش رہتا ہے تو شازر سخت لہجے میں کہتا ہے، اگر تم نے فوراً واپس آ کر اس بچے کی سرجری نہ کی تو مجھے بھی تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا اس وقت ٹور پر ہے اور تمہاری بیٹی کس کالج میں پڑھتی ہے، میرے لیے ان تک پہنچنا بالکل مشکل نہیں۔ وہ مزید کہتا ہے، اگر تم اپنے بچوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو تو اگلی ہی فلائٹ سے واپس آ جاؤ اور آتے ہی اس بچے کا آپریشن کرو۔ پھر شازر اسے احساس دلاتے ہوئے کہتا ہے، شاید تمہیں اس بچے کی تکلیف کا اندازہ نہیں، کیونکہ یہ درد تم نے خود محسوس نہیں کیا۔ جس دن یہی تکلیف تمہارے اپنے بچوں تک پہنچے گی، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ ایک باپ یا ماں پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے، کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بچے کے بارے میں نہیں سوچا جو ہر سانس بڑی مشکل سے لے رہا ہے؟ اگر خدا نہ کرے تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ یہ درد کیا ہوتا ہے۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے تم خود واپس آ جاؤ اور اپنا فرض پورا کرو۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے؟ اسی دوران دوسری طرف نبیل مسلسل شاذر کو استعمال کر رہا ہے۔ کبھی وہ اسے نمیرہ کے خلاف بھڑکاتا ہے، کبھی اس کے والد کے خلاف۔ وہ دونوں طرف کی باتیں سنتا ہے اور پھر ہر بات جا کر شاذر کو پہنچا دیتا ہے تاکہ گھر کے افراد آپس میں ہی لڑتے رہیں اور ان کے درمیان اختلاف بڑھتا جائے۔ لیکن شاذر بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس بار اس نے ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ نرمین کس طرح شفا کے خلاف سوچ رہی ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے، اسی دوران وہ ماض سے ہونے والی کچھ باتیں بھی سن لیتا ہے۔ اس کے بعد شاذر فوراً حرکت میں آتا ہے اور اہم فائل خود اٹھا کر سیدھا وکیل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ وکیل سے کہتا ہے، اگر میں چاہوں تو یہ پوری فائل ابھی سوشل میڈیا پر ڈال سکتا ہوں، پھر ذرا سوچنا تمہارے اور میرے والد کا کیا حال ہوگا۔ یہ سن کر وکیل گھبرا جاتا ہے اور فوراً تیمور علی خان کو فون کرتا ہے۔ وہ پریشانی میں کہتا ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اس نے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر دیا ہے۔ وہ فائل لا کر کیسے باہر سے آئی؟ اور لا کر تو آپ کا تھا اور اس کی چابی بھی صرف آپ کے پاس تھی۔ پہلے تو تیمور علی خان کو یقین نہیں آتا۔ اسے لگتا ہے کہ شاید سب نبیل نے کیا ہوگا، لیکن چند لمحوں بعد شاذر خود ہاتھ میں چابی گھماتا ہوا وہاں آ جاتا ہے۔ وہ سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، جی ہاں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو آپ کے اینٹی کرپشن والے سارے کیس بھی کھول سکتا ہوں۔ پھر وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، شفا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا۔ میں نے یہ فائل صرف اس لیے نکالی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جس عزت، طاقت اور جائیداد پر آپ کو اتنا غرور ہے، میں چاہوں تو ایک لمحے میں سب کچھ ختم کر سکتا ہوں۔ شاذر مزید کہتا ہے، میں صرف دھمکی نہیں دے رہا، میں نے کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ سب کو یقین آ جائے کہ اگر دوبارہ شفا کی طرف غلط نظر سے دیکھا یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر میں وہ سب کچھ کروں گا جس کا آپ لوگ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر نمیرہ غصے سے بھر جاتی ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ شاذر کو جواب دے سکے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شاذر پہلے ہی اسے بہت کچھ سنا چکا ہے اور اگر اس نے دوبارہ بحث کی تو شاید اس سے پہلے سے بھی زیادہ سخت باتیں سننی پڑیں۔ ادھر تیمور علی خان بھی سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ شاذر سے کہتا ہے، ایک لڑکی کی خاطر تم آج اپنی بہن اور اپنے بہنوئی اور اپنے باپ پر شک کر رہے ہو، آخر اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے؟ شاذر بغیر ڈرے جواب دیتا ہے، آپ نے میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں، مجھے سب معلوم ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو 2 منٹ میں آپ کے سارے راز دنیا کے سامنے لا سکتا ہوں۔ وہ مزید کہتا ہے، آپ کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ میں شفا کو تحفے دوں یا اس کا خیال رکھوں۔ سن لے، شفا پہلے بھی میری تھی اور ایک دن میں اسے اپنا بنا کر رہوں گا۔ اگر کسی نے بھی ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو پھر اس کے نتائج کی ذمہ دار میری نہیں ہوگی۔ یہ بات شاذر اپنے گھر والوں کو صاف صاف سنا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود نمیرہ اور اس کے والد اپنی ضد نہیں چھوڑتے۔ وہ اندر ہی اندر نئی چالیں سوچنے لگتے ہیں کہ اگر شاذر کو سب کچھ معلوم ہو گیا تو اب آگے کون سی سازش کی جائے تاکہ شفا کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شاذر اپنی تمام منصوبہ بندی میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر نمیرہ اور اس کے والد اپنی نئی چالوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ شفا کو سب کے سامنے بدنام کر پائیں گے یا شاذر کی ہر بار کی طرح اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا؟ آپ کی اس ڈرامے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو تک پہنچنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔